کھانے کے دوران سالن میں یا روٹی میں سر کا بال آ جائے تو یہ کس چیز کی علامت ہے اور اس کھانے کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ تو یہ سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر اس حدیث مبارکہ کو بھی، چونکہ اسی موضوع کے مطابق حدیث مبارکہ، تو وہ بھی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، بشرط یہ کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ جہاں تک تعلق اس سوال کا ہے تو سوال کا جواب دینے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک اصول اور ایک قاعدہ اور ضابطہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کو ناجائز یا ناجائز کرنے کے لیے، حرام اور جائز کرنے کے لیے اس چیز کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز حلال ہے فی نفسی یا حرام ہے، فی نفسی وہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ یہ اصول اور قاعدہ آپ نے جب یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں۔ تو یہ جو سر کا بال کھانے میں گر جاتا ہے، عام طور پر خواتین کا بال ہی ہوتا ہے، کہ خواتین ہی کھانا پکاتی ہیں۔ بہرحال مرد کا بال ہو یا عورت کا بال ہو، یہ بال پاک ہے، سر کا بال پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ ایون کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت کے اندر بھی ہے نا، تب بھی اس کا بال ناپاک نہیں ہوتا۔ نہ بال ناپاک ہے، نہ بدن ناپاک۔ مومن کا بدن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس پر بے شمار حدیث مبارکہ موجود ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں سوال کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو بال کھانے میں گر جاتا ہے، سالن میں گر جاتا ہے، آٹے میں، روٹی میں آ جاتا ہے، تو بعض گھروں کے اندر تو لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں۔ خاص طور پر جو جلاد قسم کے شوہر ہوتے ہیں وہ بیوی پر تشدد کرتے ہیں کہ کھانے میں بال کیسے آ گیا؟ بھائی گر گیا بال، بھائی گرنے کی چیز ہے، گر گیا بال، آٹے میں آ گیا، روٹی میں آ گیا، سالن میں گر گیا، کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو یہ جو بال آپ کے سالن میں گرا، آپ کے کھانے میں آ گیا، تو یہ بال پاک ہے۔ جب یہ بال پاک ہے تو کھانا بھی پاک ہے۔ آپ اس بال کو نکال دیں اور نکال کر آپ کھانا کھا لیں، جو باقی بچا ہوا کھانا، یہ جو سالن ہے وہ کھا لیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دوران اگر بال کھانے میں آ جائے، سالن میں بال گر جائے، تو یہ بدشگونی کی علامت ہے، نحوست کی علامت ہے، تو اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت، یہ بھی لوگوں کی بات ہے۔ کوئی بدشگونی کی علامت نہیں ہے، کوئی اس میں نحوست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے۔ اور یہ حدیث مبارکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز المعارف میں بیان کی ہے۔ اور علامہ ابن حجر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری عربی لغت کے اندر لکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بخاری شریف، پھر اس کی شرح، پھر اردو میں بھی نہیں، فارسی دوسری زبانوں میں بھی نہیں، عربی زبان کے اندر انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑے محدث ہیں، کتنی بڑی علمی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کنز المعارف میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا کہ آقا علیہ السلام، ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اپنے یاروں کے ساتھ، جان نثاروں کے ساتھ، وفا اشاروں کے ساتھ آقا علیہ السلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو میرے گھر میں صرف مہمان ہی نہیں بلکہ مہمانوں کے سردار تشریف لائے۔ ایک طرف آقا علیہ السلام ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، دوسری طرف ابوبکر صدیق ہے جو جماعت صحابہ کے سردار ہیں، تشریف لائے۔ بڑے خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے بے تکلف کہا کہ بھئی ہم نے تو کھانا کھانا ہے، ہم کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، چائے بھائی پہ آپ نے ہمیں تو کھانا نہیں۔ جیسے بعض لوگ کھانے کے وقت بھی اگر کوئی آ جائے نا، بھائی ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے؟ بھائی کھانا کھانے کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے، ٹھنڈا گرم تو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت
کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے نا وہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے، کھانا آپ تیار کروائیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی عورتوں کی سردار سے کہا کہ کھانا آپ تیار کرائیں اور آپ کھانا تیار کریں۔ اسی اسرا میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کھانا تیار ہوتا ہے تو منہ میٹھا کرنے کے لیے ایک پلیٹ میں شہد لے کر تشریف لے آئے۔ کیا لے کر آئے جی؟ ایک پلیٹ لے کر آئے، اس پلیٹ میں شہد لے کر آئے۔ جب آقا علیہ السلام کے سامنے وہ پلیٹ رکھی گئی تو آقا علیہ السلام نے بنظر غائر دیکھا، غور سے دیکھا تو اس شہد کے اندر ایک بال بھی آ گیا۔ کیا آ گیا جی؟ سوال کے مطابق ہے یا نہیں حدیث؟ بال آ گیا۔ اب تین چیزیں ہو گئی ہیں، ایک پلیٹ ہے خوبصورت، حسین و جمیل، چمکدار، روشن اور منور، دوسری چیز شہد ہے اور تیسری چیز بال ہے۔ کیا ہے جی؟ بال ہے۔ اب کھانا پکنے کے لیے وقت چاہیے نہیں چاہیے؟ سالن تیار ہوگا، آٹا گوندھا جائے گا، روٹی پکائی جائے گی، پھر اس کے بعد دسترخوان پر لگے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے یارو، اے میرے جان نثارو، اے میرے وفاشارو، تمہارے سامنے یہ تین چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کھانے کی یہ پلیٹ ہے، شہد ہے اور بال ہے۔ تم شہد بھی کھاتے جاؤ، شہد بھی چاٹتے جاؤ، اور ساتھ ساتھ ان تینوں چیزوں کے متعلق تین باتیں بھی عرض کرتے چلے جاؤ۔ ہر ایک نے تین باتیں پیش کرنی ہیں ان تین چیزوں کے متعلق۔ ایمان افروز حدیث ہے یا نہیں ہے؟ مزہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ صدیق بول ان تین چیزوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فہم و بصیرت والے بھی تھے اور راز نبوت والے بھی تھے، آقا علیہ السلام کے راز بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے، اسرار اور رموز بھی بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے سامنے یہ جو روشن، چمکدار اور خوبصورت ترین پلیٹ پڑی ہوئی ہے، اس پلیٹ سے زیادہ وہ ایمان ہے، اس پلیٹ سے زیادہ خوبصورت، اس پلیٹ سے زیادہ روشن، اس پلیٹ سے زیادہ قیمتی، اس پلیٹ سے زیادہ چمکدار وہ ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اور آقا ایمان کے اندر ایک صاحب ایمان آدمی کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اتنا لطف محسوس ہوتا ہے کہ اتنی لذت اور اتنا لطف شہد کے اندر نہیں ہے جو لذت اور لطف ایمان کے اندر ہے۔ ایمان کی حلاوت اگر کسی کو مل جائے، ایمان کی لذت اگر کسی کو مل جائے تو اس کو ایمان میں وہ مزہ آتا ہے جو شہد کھانے میں ہے۔ اور آقا اس ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان پر استقامت اختیار کرنا اور خاتمہ بالایمان، ایمان پر خاتمے کا ہو جانا، یہ اس بال سے زیادہ باریک، اس بال سے زیادہ نازک اور اس بال سے زیادہ مشکل ترین کام۔ مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کے سامنے جو یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے، اس پلیٹ سے زیادہ خوبصورت، اس پلیٹ سے زیادہ چمکدار اور روشندار یہ دنیا کی چمک، یہ دنیا کی مال و دولت، یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور آقا اس شہد کے اندر اتنی لذت انسان کو حاصل نہیں ہوتی، شہد کے کھانے میں اتنا لطف اور اتنی لذت انسان کو حاصل نہیں ہوتی جو لذت ایک حکومت یا ایک بادشاہت سنبھالنے والے حکمران کو اور ایک بادشاہ کو اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت، اپنے عہدے، اپنے منصب اور اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اور آقا اس عہدے کے ہوتے ہوئے، اس اقتدار کے ہوتے ہوئے، بادشاہت کے ہوتے ہوئے اور عہدے اور منصب کے ہوتے ہوئے، بادشاہت کے ہوتے ہوئے،
انسان عدل و انصاف پر قائم اور دائم رہے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے اور کسی کا حق نہ مارے، یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کے سامنے جو یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے، اس پلیٹ سے زیادہ خوبصورت کتاب و سنت اور وحی نبوت کے علوم اور معارف ہیں۔ العلم نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر جو روشنی، علم کے اندر جو چمک اور دمک اور علم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی رکھی ہے وہ اس پلیٹ کے اندر نہیں۔ اور حضور ایک صاحب علم آدمی کو اپنے علم کے اندر اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اتنا لطف اسے حاصل ہوتا ہے کہ اتنا لطف اور اتنی لذت شہد کے اندر نہیں ہے جو علم کے اندر ہے۔ اور آقا علم پر عمل کرنا، علم پر عمل کرنا اور 100% انسان عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل بن جائے، یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ نازک، بال سے زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو میرے مہمانوں سے کہا ہے کہ 3 باتیں پیش کرو، میں میزبان ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں میزبان کی حیثیت سے کچھ عرض کر دوں تاکہ میں بھی اس عظیم گفتگو میں شامل ہو جاؤں اور اس قیمتی گفتگو میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میزبان کا زیادہ حق ہے بولنے کا، آپ بھی بولیے، علی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ جو پلیٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی، جو برتن آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ حسین اور جمیل، اس سے زیادہ پر نور آنے والا وہ مہمان ہے جو انسان کے گھر کے اندر آتا ہے، کیونکہ مہمان رحمت لے کر آتا ہے، مہمان کے ساتھ اللہ کی رحمت آتی ہے، تو اس پلیٹ سے زیادہ، اس برتن سے زیادہ خوبصورت آنے والا مہمان ہے۔ اور آقا مہمان کو اگر میزبان کا کھانا پسند آ جائے، توجہ کے ساتھ، مہمان کو اگر میزبان کا کھانا پسند آ جائے تو مہمان کو اس میزبان کے کھانے میں اتنی لذت حاصل ہوتی ہے، اتنا لطف حاصل ہوتا ہے کہ اتنی لذت اور اتنا لطف شہد کے اندر نہیں ہے جو میزبان کے کھانے کے اندر ہے۔ اور آقا مسکرا کر ایک بات عرض کر دوں، مہمان کو خوش کر کے گھر سے رخصت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ نازک، بال سے زیادہ مشکل طریقہ۔ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ بات عرض کر دی تو مجلس میں ایک قہقہہ لگ گیا، سب مسکرا ہوئے۔ وہ حقیقت بھی ہے، مہمان کب خوش ہو کے جاتا ہے؟ جب گھر سے جاتا ہے کوئی نہ کوئی کیڑا وہ ضرور نکالتا ہے۔ کھانا تو بہت اچھا تھا، کھانا بڑا اچھا بنایا، لیکن کاش کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی، کاش کہ یہ ڈش بھی شامل ہو جاتی، یہ کولڈ ڈرنک بھی آ جاتی، یہ آئس کریم بھی شامل ہو جاتی، ہاں جی، یہ ڈش بھی اگر پیش کر دیتا میزبان تو واہ جی کیا بات تھی۔ کوئی نہ کوئی کیڑا ضرور نکالتا۔ مہمان کو خوش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بال سے بھی زیادہ باریک اور بال سے زیادہ نازک ترین کام۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف خاتون جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے پردے کے اندر سے آواز دی کہ ابا حضور آپ سب حضرات کی گفتگو میں نے سنی، میرا ایمان تازہ ہو گیا، میرے جذبات اور احساسات بھی بھڑک اٹھے، اگر اجازت ہو تو میں بھی 3 باتیں عرض کروں۔ کس نے کہا جی؟ بولیں جی سارے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کی نور نظر، لخت جگر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، حسن و حسین کی اماں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سب کہتے ہیں جی سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے سامنے، ابا حضور آپ کے سامنے جو یہ پلیٹ پڑی ہوئی ہے، جو برتن پڑا ہوا ہے، اس برتن سے زیادہ خوبصورت ایک پاک دامن عورت کا شرم اور اس کی حیا ہے، ایک باعزت، ایک باکردار، ایک با اخلاق عورت کا شرم اور اس کی حیا اس پلیٹ سے زیادہ، اس برتن سے زیادہ خوبصورت اور روشن اور چمکدار ہے۔ اور ایک باحیا پاک دامن عورت کو، صاحب ایمان عورت کو پردے کے اندر اتنی لذت، اتنا لطف محسوس ہوتا ہے کہ اتنی لذت اور اتنا لطف شہد کے اندر نہیں ہے جو پردے کے اندر ہے۔ بشرطیکہ کہ عورت پردہ کرنا سیکھے اور پردے کی اہمیت کو سمجھے۔ اور اگلی بات جو کہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑی ایمان افروز بات ہے، کہا کہ حضور عورت کے چہرے پر کسی نامحرم مرد کی نظر نہ پڑے، عورت کے چہرے پر، عورت کے بدن پر کسی نامحرم مرد کی نظر نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ نازک، بال سے زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دار فنا سے رخصت ہونے لگی تو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر اٹھایا جائے۔ پوچھا گیا کہ اے خاتون جنت، آپ یہ وصیت کیوں ارشاد فرما رہی ہیں؟ کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جب سے میں نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، جب سے میں بالغہ ہوئی ہوں، جب سے میں عاقلہ بنی ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک میرے چہرے پر یا تو ابا حضور کی نظر پڑی ہے یا سیدنا علی المرتضیٰ کی نظر پڑی ہے، کسی غیر محرم کی نظر میرے چہرے پر نہیں پڑی۔ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر نہیں پڑی۔ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان دنیا پہ یہ ایمان افروز گفتگو سن رہے تھے تو انہوں نے فوراً حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر، سرور کائنات، سرکار دو عالم علیہ السلام، اجازت ہو تو میں بھی 3 باتیں ان 3 چیزوں کے متعلق عرض کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل بول، تو بھی بول، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے سامنے جو یہ برتن پڑا ہوا ہے، یہ جو پلیٹ پڑی ہوئی ہے، اس پلیٹ سے زیادہ خوبصورت، اس برتن سے زیادہ روشن اور چمکدار اور قیمتی ترین چیز وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور آقا اس دین اسلام پر عمل کرنے کے اندر، عمل کرنے میں جتنی لذت ہے، اور اس دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا اتنا زیادہ پرلذیذ، پرلطف ہے کہ اتنی لذت اور اتنا لطف انسان کو شہد کھانے میں نہیں آتا کہ جتنی لذت اس کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں آتا۔ اور آقا اس دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے، اس دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے اس دار فنا سے رخصت ہو جانا، یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ نازک اور بال سے زیادہ مشکل ترین کام۔ آقا علیہ السلام نے اپنے یاروں، اپنے جان نثاروں، اپنے وفا شعاروں سے کہا کہ تم سب نے اپنی اپنی باتیں کہہ دی، اب اگر میں کچھ کہوں تو کیا تم توجہ اور انہماک کے ساتھ سنو گے؟ سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ لسان نبوت سے جو بات نکلتی ہے وہ مہر بنتی ہے۔ لسان نبوت سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکلتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس برتن سے زیادہ، اس پلیٹ سے زیادہ خوبصورت ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ عشق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خوش نصیب کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی محبت میں جو لذت ہے، اللہ کی محبت میں جو لطف ہے، وہ لطف اور وہ لذت شہد کے اندر نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کے دل میں آئے دن بدن، روز بروز اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی چلی جائے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے، یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ نازک، بال سے زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ اس محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ذات ہے، سمیع بصیر ذات ہے، جو انسانوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، رات کی تاریکی کے اندر کالی چٹان کے اوپر، اس کالی چٹان کے اوپر ایک کالی چونٹی جب چلتی ہے تو اس کالی چونٹی کی قدموں کی آہٹ کو بھی سننے والی ذات اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پیغمبر کی یہ گفتگو سنی
اور محبوب پیغمبر کے یاروں جان نثاروں وفا شعاروں کی یہ عظیم گفتگو سنی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب میں بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے محبوب پیغمبر یہ 3 باتیں میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، آپ کے یاروں آپ کے جان نثاروں کو بھی سنانا چاہتا ہوں، اور ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز میں جتنے بھی نمازی ہیں ان تک میں بھی یہ میری بات پہنچ جائے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں رب یہ کہتا ہوں کہ یہ جو برتن جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس برتن سے زیادہ خوبصورت ترین چیز، چمکدار ترین چیز، اس برتن سے زیادہ قیمتی ترین چیز میں نے جنت مصائب ایمان لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اعدت للمتقین، جو میں نے متقین کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ خوبصورتی، وہ چمک دمک اور وہ نورانیت رکھی ہے جو اس پلیٹ کے اندر نہیں ہے، جو اس برتن کے اندر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے جنت کی جو نعمتیں صاحب ایمان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، تو جنتیوں کو جنت کی ان نعمتوں کے اندر اتنا لطف، اتنی لذت حاصل ہوگی کہ وہ لطف اور وہ لذت شہد کے کھانے کے اندر نہیں ہے، کہ جنت کی نعمتوں کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر ایک انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو پل صراط میں نے تیار کر کے رکھا ہے، وہ پل صراط اس بال سے زیادہ نازک، اس بال سے زیادہ باریک اور اس بال سے زیادہ مشکل ترین چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر